بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خبریں تو آپ نے سن لی ہوں گی، بلکہ خبر سن لی ہوگی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا جو کیس تھا، مقدمہ تھا، وہ خارج کر دیا ہے اور ان کی معافی یا معذرت قبول کر لی ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں all is well that ends well، لیکن جب کوئی بھی عدالت کوئی فیصلہ دے دے تو بطور پاکستانی شہری ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اس فیصلے پر اظہار خیال کر سکیں اور فیصلے پر تہذیب اور اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے رہتے تنقید بھی کر سکیں۔ اب جو قانونی حلقے ہیں ان میں یہ بحث چھڑ چکی ہے، یا آپ یہ سمجھیں کہ عام ہے، کہ جو معافی مانگی نہیں گئی وہ قبول کیسے ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کے لیے بہت ہی رعایتیں دی گئیں، خاص طور پر اس مقدمے میں جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا، یعنی اس میں جو 5 معزز جج صاحبان تھے، سب نے عمران خان کی معافی کو قبول کیا اور توہین عدالت کا یہ مقدمہ خارج کر دیا۔ جبکہ اسی معزز عدالت کے جج صاحبان نے توہین عدالت کا نوٹس لیا، عمران خان کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا اور اس کے بعد پھر فرد جرم کی ایک تاریخ دی، پھر اس تاریخ کو فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ یہ ماضی کا حصہ ہے، لیکن مقدمے کی سماعت کے دوران ہی معزز چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس بات کا اظہار کیا کہ وہ تو بنیادی طور پر اس قانون کے ہی خلاف ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک جج جن کے بارے میں بھی مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، ان کے خلاف ٹرینڈ چلائے گئے، ان کے خلاف من گھڑت بے بنیاد خبریں پھیلائی گئیں، جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں، لیکن انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ لیکن اب اس کا موازنہ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ سے کہ جی سپریم کورٹ نے تو ماضی میں اس سے کم درجے کی توہین پر بہت سے لوگوں کو سزائیں سنائی، نااہل کیا، یہاں تک کہ نہال ہاشمی کو تو 1 مہینہ قید کی سزا بھی سنائی گئی، ان کا جو لائسنس تھا اس کو منسوخ یا معطل کرنے کے احکامات جاری کیے، ان کو نااہل کیا گیا، دانیال عزیز کو نااہل کیا گیا، طلال چودھری کو نااہل کیا گیا، یہاں تک کہ سٹنگ وزیر اعظم کو سپریم کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کی کارروائی کے دوران نااہل کیا گیا، یعنی یوسف رضا گیلانی کو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو بیان حلفی جمع کرایا ہے اس میں انہوں نے نہ تو اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کیا ہے اور نہ ہی خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے، بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب اگر میں نے عدالت کی نظر میں کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے تو میں اس پر معذرت خواہ ہوں، اور میں جج زیبا چودھری صاحبہ کے پاس جا کر معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں یا معذرت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور اگر عدالت کچھ اور مجھ سے تقاضا کرتی ہے، کچھ چاہتی ہے کہ میں کچھ اور کروں تو میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد آپ چلے گئے، عمران خان چلے گئے زیبا چودھری کی عدالت میں اس دن جب وہ عدالت میں موجود نہیں تھیں۔ اب اس کے بعد کافی زیادہ میمز بھی آ رہی ہیں کہ بتانا خان آیا تھا معافی مانگنے۔ اب میں کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ جب آپ معافی مانگتے ہیں تو وہ آپ کا اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور آپ کی نیت کیا ہے، معافی مانگنے کی ہے یا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے، ذاتی خیال یہ ہے کہ دل سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ عمران خان کو توہین عدالت کے کیس میں سزا ہو۔ میں تو اپنی بات کروں گا کہ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان کو توہین عدالت کے کیس میں سزا ہو۔ اگر ماضی میں کچھ برے فیصلے کیے گئے ہیں، یک طرفہ فیصلے کیے گئے ہیں، تو ضروری نہیں کہ اب ان کو دہرایا جائے۔ لیکن افسوس
اس بات کا ہے کہ جب وہ فیصلے کیے گئے تو عمران خان اور ان کے حواریوں نے بغلیں بجائیں، جشن منایا اور کہا کہ جناب قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، کوئی امیر ہو، غریب ہو، پارلیمنٹیرین ہو، وزیر اعظم ہو، ایم این اے یا سینیٹر ہو۔ لیکن آج ایسی صورتحال نہیں ہے، اس کے باوجود کہ عمران خان کو اب معافی مل چکی ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیس کی سماعت کے دوران بھی ان کے کچھ حواری جو ہے وہ عدالتوں کے خلاف کس طرح کے بیانات دیتے تھے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اب آئندہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے، جو نظیر قائم کی ہے، مثال قائم کی ہے، اس کے مطابق اب اگر کوئی میرے جیسا بندہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک توہین عدالت کا مرتکب ہوتا ہے، جو کہ ظاہر ہے میری کوشش ہوگی کہ میں کبھی نہ ہوں، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو اسے اس بات کی کبھی امید ہوگی کہ جناب مجھے بھی معاف کر دیا جائے گا، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اب یہ معاملہ کیا سپریم کورٹ میں بھی اسی طرح کے ریسٹرینٹ کا اظہار کیا جائے گا؟ کیونکہ معذرت کے ساتھ دل دکھتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ماضی میں سپریم کورٹ کے بعض چیف جسٹس صاحبان، جج صاحبان نے اس طرح کے فیصلے کیے جو کہ نہ صرف پاکستان کی عدالتی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہیں، بلکہ ان کی ذات کے اوپر بھی وہ ایسے داغ ہیں جو ساری زندگی نہیں دھل سکیں گے، بلکہ وہ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی جائیں گی، ہسٹورین جو کچھ لکھے گا، قانون کی کتابوں میں جو کچھ درج ہوگا، ان کی آنے والی نسلوں کو وہ سب کچھ پڑھ کر شرمندگی ہوگی۔ اور میرا خیال ہے تاریخ کی یہ سزا سب سے سنگین سزا ہوتی ہے جو تاریخ آپ کو دیتی ہے۔ آپ کو وہ یاد ہوگا، وہ ایک ہمارے ہاں جہاں سے وہ نظریہ ضرورت شروع ہوا، جسٹس منیر، مجھے نہیں معلوم کہ ان کی اولاد آج ہے اگر پاکستان میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہے، حالانکہ ان بیچاروں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہوگا، یقیناً ان کے تو اب پوتے بھی 50-60 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہوں گے، لیکن وہ کسی جگہ تعارف کرانے جوگے نہیں ہیں۔ وہ اب اپنے اسلاف یا والدین یا ان کے والدین کے گناہوں کی سزا وہ بھگت رہے ہیں، جو کہ ہرگز مناسب نہیں، لیکن اسے تاریخ کی سزا کہتے ہیں۔ کچھ بھی کر لیں، جنرل ضیاء الحق کی اولاد جو ہے وہ کبھی اپنے والد پر فخر نہیں کر سکتی۔ وہ یہ فخر ضرور کر سکتے ہیں جی ہمارا والد جنرل تھا، 4 اسٹار جنرل تھا، چیف آف آرمی اسٹاف تھا، لیکن وہ اس بات پر کبھی فخر نہیں کر سکتے کہ ان کا والد ایک جابر آمر تھا، ڈکٹیٹر تھا، سنگین جرائم اس نے کیے ہیں، اس کے کیے ہوئے اعمال کی سزا آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح جنرل یحییٰ خان کی اولاد، جنرل مشرف کی اولاد، وہ کبھی اس بات پر فخر نہیں کر سکتے کہ ان کا والد ایک ڈکٹیٹر تھا یا ان کا دادا کوئی آمر تھا جس کو سزائے موت سنائے گی۔ جنرل پرویز مشرف کی بات کرتا ہوں۔ لہذا ججز ہوں یا کوئی اور ہو، فیصلے ایسے ہونے چاہیے، ان کے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ آنے والی نسلیں ان کے اعمال پر شرمندہ نہ ہوں بلکہ فخر کر سکیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔